خواجہ غریب نواز نے اپنے مرشد کریم کو 3 بار قرآن مجید سنایا. فرمایا بیعت اس دن کروں گا جس دن مجھے قرآن مجید تڑپ کر سناؤ گے. پھر سنایا. تیسری بار قرآن مجید پورے کا پورا سنایا. پھر چوتھی بار حضرت سیدنا عثمان ہرونی فرمایا سورۃ بقرہ سناؤ. پھر سورۃ بقرہ سنائی. حضرت عثمان ہرونی کے آنسوؤں کی قطار لگ گئی, سینے سے لگایا. فرمایا اب میں تجھے لے کر خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا, میں تجھے اپنے ساتھ حج کراؤں گا. لے کر گئے حج میں. مقام جو ملتزم ہے اس پہ چمٹ کر دعائیں کی اور حتیم میں پہنچے. میزاب رحمت کے نیچے کہا یا اللہ میں نے ساری زندگی محنت کرنے کے بعد ایک بندہ تیار کیا ہے, اس کا نام معین الدین ہے, یا اللہ اسے قبول فرما. اسی وقت آواز آئی خانے کعبے سے, آواز آئی ہم نے قبول کر لیا, ہم نے قبول کر لیا. پھر حضور لے کر سرکار مرشد کریم حضرت سرکار سیدنا عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ غریب نواز کو لے کر روضہ رسول پہ آئے اور وہاں آ کر ٹھہرے رہے. اور تقریباً آپ نے جب 40 نمازیں پڑھ لی تو اس کے بعد کیا 8واں یا 10واں دن تھا, حضور خواجہ غریب نواز کو لے کر روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے آئے. عرض کیا یا رسول اللہ معین الدین کو لے کے آئے, وہ سلام پیش کرتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا سید المرسلین. یہ سلام کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہاتھ باندھے ہوئے سر جھکایا ہوا ہے اور گریہ وزاری کی وجہ سے خاموشی ہو گئی. پوری مسجد نبوی میں سارے حاجیوں نے آواز سنی. روضہ رسول سے جواب آیا, حضور کی طرف سے آواز آئی وعلیکم السلام یا سلطان العارفین. جا ہندوستان کا ملک میں نے تجھے دے دیا. اس لیے حضرت خواجہ غریب نواز کو عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے, ہند الولی بھی کہا جاتا ہے, سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے. اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑا, قرآن نے مرشد سے جوڑا, مرشد اور قرآن دونوں چلے کعبے سے جڑے, کعبے نے مدینے پہنچایا, مدینے والے نے ساری کائنات میں رنگ پھیلا دیا.